برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا، والصلاة والسلام علی نجوم الہدی، وأولیاء أمته، وعلماء ملته برارة التقى، وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فيها يفرق كل أمر حكيم، صدق الله مولانا العظيم، وصدقنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والعارفين، والحمد لله رب العالمين۔ بادئ توحید کے متوالد شمع نبوت کے پروان، غوث و خواجہ مخلوق و رضا کے چاہنے والے، آئیے ہم اپنے قانون و رسول کے مطابق آقائے نامدار شہنشاہ ذی وقار نائب پروردگار، نور کی آنکھوں کے تارے، کشتی ملت کے خیونہار، دائی حلیمہ کے جگر کے پارے، احمد مجتبی محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جھوم کر والہانہ انداز میں درود پاک میں فرما دے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ہم پہلے نبی کی نعت پڑھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں۔ نبی کی نعت ہو گئی، اب انشاءاللہ بات ہوگی۔ وہ وقت کا امام شہنشاہ بریلی، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان سرکار اعلی حضرت اپنی ایک کلام میں بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یوں عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، ہے سخی کے مال میں حقدار،
ہے سخی کے مال میں حقدار۔ آج زمانہ ایسوں کی تعریف کرتا ہے کہ بات نہ پوچھے۔ کسی نے چند روپیے کیا دے دیے، انسان تعریف کے پل باندھ دیتا ہے۔ اس نے میرے لیے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، فلاں آدمی بڑا دینے والا ہے۔ ایسے ہی دینے والوں میں ایک نام حاتم بن طائی کا ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا نا، حاتم بن طائی۔ شاید بوڑھے نے نہ سنا ہو مگر جوان نے ضرور سنا ہوگا، اس لیے کہ اس کے نام سے تو ڈرامے بھی آ گئے۔ حاتم بن طائی بہت بڑا سخی، بہت بڑا مالدار بندہ تھا۔ ائمہ فرماتے ہیں کہ اس کے دربار میں 7 دروازے تھے۔ جب کوئی مانگنے والا اس کے دربار میں آ کر سوال کرتا کہ اللہ کے نام پر دے دے، حاتم بن طائی دروازے پر آتا اور اس مانگنے والے کو دے دیا۔ وہی مانگنے والا پھر دوسرے دروازے پر جاتا، پھر کہتا اللہ کے نام پر دے دے۔ حاتم بن طائی پھر آتا اور پھر اسے دیتا۔ ہمارا تمہارا حال کیا ہے بتاؤ؟ مکان اندر سے کامن ہو، دروازے 2 ہو، فقیر دروازے پر اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے پہنچ گیا، ہم نے پہلے دروازے پر دے دیا، مگر جیسے ہی وہ بندہ دوسرے دروازے پر اگر سوال کرے گا تو ہم نکل کر آئیں گے، کہیں گے بس ہو گیا، ایک ہی آگے بڑھ۔ یہ ہمارا حال ہے، ہم نے اپنا حال سنا دیا، اپنی کیپیسٹی، اپنی حد بتا دی۔ یہاں ایک چیز اور ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ کے نام پر دینے والی ہماری حد بہت کم ہے، مگر اگر یہی بندے کے گھر اگر شادی کا مسئلہ ہو تو بیت بجانے میں لاکھ نہ دیکھے گا۔ اسی بندے کے گھر اگر کوئی شادی کا موقع ہو تو ڈی جے پر کتنے خرچ ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے یہ مال و دولت جو دیا ہے، مولا اس کا حساب ضرور لے گا۔ آج ایک مانگنے والا جو آیا ہے وہ مانگنے والا اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے، وہ مانگنے والا خدا کے نام پر مانگ رہا ہے۔ جو خدا تجھے زمین و جائیداد دے دے، جو خدا تجھے مال و زر دے دے، جو خدا تیرے رہنے کے لیے بہترین مقام دے دے، جو خدا سماج میں وقار دے دے، سماج میں عزت دے دے، جو خدا تیرے لیے کھانے کے انتظام کر دے، سونے کے لیے بہترین مخملی گندا عطا کرے، ارے برسات کو برسا کر تیرے لیے اعلیٰ پکوان کا انتظام کرے، اس خدا کے نام پر ایک مانگنے والا جب آ گیا تو تو نے 2 دروازے دکھا دیے، تو نے یہ بتایا کہ ایک ہی ہے۔ ذرا سوچ، تصور کر، تو بات حاتم بن طائی ہو رہی تھی۔ ایک مانگنے والے نے مانگا،
حاتم بن طائی نے اسے سب بولو مزہ آ رہا ہے کہ نہیں؟ اگر مزہ نہ آئے تو آپ بول سکتے حاتم بن طائی نے اسے دیا. پھر وہ بندہ کہاں گیا؟ دوسرے دروازے پر. حاتم بن طائی پھر آیا, پھر اسے دیا. سوال نہیں کیا کہ ابھی تو آیا تھا, بغیر سوال کا سنے پھر دے دیا. اب وہ مانگنے والا تیسرے دروازے پر گیا. کہاں گیا؟ حاتم بن طائی پھر آیا اور یہاں تک کہ وہ 7 دروازوں پر گیا اور حاتم بن طائی نے اسے 7 دروازوں سے دیا. اسی لیے سوال کہتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی سخی نہ دیکھا, اس سے بڑا داتا نہ دیکھا کہ کبھی بھی اپنے درباروں میں آنے والوں کو خالی نہیں لوٹاتا. یہ حاتم بن طائی ہے. مگر ایک سوال ہے, سنے غور سے, ایک سوال, ایک اعتراض, وہ یہ ہے کہ مانگنے والا جب پہلے دروازے پر آ گیا اور حاتم بن طائی اس مانگنے والے کو دے دیا, تو اب وہ مانگنے والا لے کر کہاں گیا؟ پیچھے والے جور سے سمجھ نہیں گئے, کہاں گیا؟ دوسرے دروازے پر. اس کا جانا بتا رہا ہے, ابھی اس کا پیٹ نہیں بھرا. سمجھ رہے ہیں؟ اس کا جانا بتا رہا ہے, ابھی اس کا پیٹ نہیں بھرا. تب تو وہ دوسرے دروازے پر گیا, وہاں سے بھی پیٹ نہ بھرا تو 7 دروازوں پر گیا. اگر 14 ہوتے تب بھی ایک نہ چھوڑتا. 7 پر گیا. اس فقیر کا ایک دروازے پہ ملنے کے باوجود دوسرے دروازے پہ جانا بتا رہا ہے, ابھی اس کا پیٹ نہیں بھرا. مجھے بتاؤ کیا ہو جس حاتم بن طائی کے دربار سے مانگنے والوں کا پیٹ نہ بھرے, پھر بھی زمانہ اسے سخی کا دربار کہتا ہے. پیٹ نہ بھرے پھر بھی اللہ کا دربار, پھر بھی اچھا دینے والے کا دربار, سخی کا دربار. پیٹ نہیں بھرا, سخی کا دربار. خواہشیں پوری نہیں ہوئی, سخی کا دربار. ساری لذتیں ابھی ادھوری ہے, سخی کا دربار. تو سمجھ لو جس یہ دربار ہے پیٹ نہ بھرے, اس کے باوجود اس حاتم بن طائی کو سخی کہا جا سکتا ہے. تو تمہارا میرے رسول کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ میرے رسول کے بارے میں کیا کہنا؟ اس لیے کہ یہاں مانگنے والا صرف ایک بار آتا ہے, ایک ہی بار آتا ہے. جب وہ آ کر مانگتا ہے تو مصطفیٰ اپنی عطا سے اسے عطائے رسول خواجہ بناتا ہے, اسے عطائے رسول خواجہ بناتا نظر آتا. ذرا سوچے کہ میرے رسول کے دربار کا مقام کیا ہوگا. اسی لیے کہا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے, مانگتے تاجدار پھرتے. تو سنے ایک جملہ دے رہا ہوں, شب برات کی مقدس رات ہے, وہ رسول جو اپنے منگتوں کو کبھی خالی نہیں لوٹاتے, وہ رسول جو اپنے منگتوں کی ہمیشہ خواہشوں کو پورا کرے. ابو بکر آئے تو صدیق بنائے, عمر آئے تو عدالت
غریب نواز بنا وہ رسول جس کی بارگاہ میں آنے والا کوئی مخدوم شرف ہو تو وہ غوث العالم بن جائے اور آنے والا مختار شرف ہو تو سرکار نظر آئے اور وہی دعوت میں آنے والا ٹوٹی ہوئی چٹائی والا ہو تو زمانہ احمد رضا نائی اعلیٰ حضرت کے اسی دربار رسول سے زمانے کو ملا اسی دربار رسول سے ہر ایک خواہشیں تمنائیں پوری ہوئی تو ذرا سوچے بندوں کو ایک جملہ دے رہا بندوں کو رسول اللہ جب ناراض نہیں کرتے عاشقوں جھومو آج شب برات ہے یہ خیال رسول اللہ کے صدقے میں ہمیں ملی تو یہاں تو خدا دینے والا رسول دے دے تو کمی نہ ہو تو خدا دے دے تو کمی کا سوال ہی نہیں ہوتا آج کی رات اس کی بارگاہ کے دو سجدے پھر اپنی جبین کو جھکا کر رب کی بارگاہ میں اس کی ربوبیت کا اعلان کرو آنکھوں سے اشک بہہ جائے اور دل سے آہ نکلے مولا اگرچہ کیسا بھی ہوں مگر تیرا کیسا بھی ہوں تیرے رسول کا امتی ہوں مولا آج میرے گناہوں کو نہ دے آج یہ دے کہ دیر ہی سے صحیح مگر آیا دیر ہی سے صحیح مگر میرے گھر پہنچا مولا اس سجدوں کی لاز رکھ لے واللہ میرے رسول کے سجدوں کے صدقے میں اللہ تمہارے سجدوں کی لاز رکھتا رہا ایسا سجدہ کرو کہ خالق کے کائنات اپنے فرشتوں میں آنے فرشتوں گواہ ہو جاؤ آج بسم اللہ سے بسم اللہ کہہ کر میرے بندے نے مجھے سجدہ کیا رب کی رضا حاصل مقدس رات ہے جانتے ہو اللہ نے کتنا بڑا رتبہ اور مقام دیا اسے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ اعلان فرماتا ہے فرشتے کے ذریعے فرشتوں کو ندا دیتے جو کوئی مانگے گا میں اسے دوں گا جو کوئی مانگے گا میں اسے عطا کروں گا اور جو بھی سوال کرے گا وہ پورا کرے گا جو بھی سوال اللہ پورا کرے گا مگر شرط یہ ہے کہ مانگنے میں تمہارا ارادہ جائز ہونا چاہیے اس لیے کہ آج اللہ کی بارگاہ میں بھی اور اللہ کے ولیوں کے بارگاہ میں بھی زیادہ تر ناجائز مانگا جا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ ناکامیوں سے دوچار ہو رہے ہیں پھر کہتے ہیں اس ولی میں پاور نہیں یہاں پاور نہیں وہاں پاور نہیں تیرے مانگنے کا طریقہ ہی غلط ہے تو اگر مانگنا چاہتا ہے تو اپنا طریقہ بنا پھر مانگ کر دے مولا انعام و اکرام کی اتنی بہترین بارش فرمائے گا کہ تو کیا تیری نسلیں کھاتی نظر آئے گا شک یہ ہے کہ طریقہ شریعت اور سنت والا ہونا چاہیے مقدس رات آج کی رات کی حضور ہمیں نہیں ملی حضور آج کی رات بھی ہمیں نہیں ملی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہے کہ شعبان کی 15 رات تھی
اس دن میری باری حضور آئے اور لحاف میں لیٹ گئے، کمبل اوڑھ کے لیٹ گئے. آدھی رات جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا حضور نہیں. میں تلاش کرتی رہی تو حضور کو اللہ کی بارگاہ میں گریہ جاری کرتے ہوئے دیکھا، اپنی امت کی مغفرت کرتے ہوئے دیکھا. آج کی رات مقدس رات، حضور اپنے لیے بھی تو مانگ سکتے تھے نا، مگر حضور نے ہمیں یاد فرمایا کہ اللہ میری امت کو اس رات میں بخشے. مولا اسے موقع دے کہ یہ سمجھ جائے اللہ نے کس لیے بنایا. یاد رکھیں جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسی برکتیں ہوگی، جیسے اعمال ویسی برکتیں. کیمیائی سعادت میں ایک بڑی پیاری بات ذکر فرمائی. صاحب کیمیائی سعادت فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک لونی نے خواب دیکھا. خواب جب دیکھا تو دوڑی اپنے آقا حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بارگاہ میں آئی. آ کر کے کہنے لگی حضور آج رات میں نے بڑا بیان خواب دیکھا ہے. سرکار میں اسے سنانے کی تعداد بھی نہیں لا سکتی. آپ فرماتے ہیں بیان تو کرو، آخر بات کیا ہے؟ لڑی نے کہا حضور میں نے دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی، آگ بھڑک گئی اور اسی آگ پر پرصراط کو رکھا گیا. یہ وہی پرصراط ہے جو مال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز رستہ. کہتے ہو بال سے زیادہ باریک. بال کتنا باریک ہوتا ہے؟ تو ایک تو بال سے زیادہ باریک ہونا پہلے ہی سے بال باریک ہے، مگر اس میں بھی باقاعدہ یہی ذکر آیا کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز. ایسا رستہ ہر ایک کو اس پر سے گزرنا. میں نے کہا تھا حضور کی بارگاہ میں مانگا جائے تو حضور کبھی منع، میں بات روک کے وہیں پر آ رہا، حضور کبھی منع نہیں کرتے. ایک دن حضور بڑے خوش تھے اور میرا رسول خوش ہو جائے تو نگریہ بن جائے. نبی مسکرا دے تو لوگوں کا دل ہمار ہو جائے. اب حال یہ ہے ہم اتنا کہے دم مدار تو دے ہمار ہوتا ہے، جب بیٹے کا یہ حال ہے تو باپ کا حال کیا ہوگا. حضور نے جناب جبریل امین مقدس فرشتے سے فرمایا جبریل ماں کیا مانگتا؟ جو سدرات تک پہنچے، ساتوں آسمان کے پار جائے، جو اللہ کے پیغام لے کر نبیوں تک پہنچائے. اتنا جلیل القدر مقدس فرشتہ جو سارے فرشتوں کا سردار. جناب جبریل سے حضور فرماتے مانگو کیا مانگتے ہو؟ جناب جبریل کا عقیدہ بھی سنیوں والا تھا. کیسا تھا؟ سنیوں والا تھا. بڑا پیارا عقیدہ تھا. آپ نے حضور کی بارگاہ میں مؤدبانہ عرض کی حضور جب آپ نے کہا ہے تو جبریل ضرور لے گا، جبریل ضرور لے گا. سب لے رہے ہیں تو جبریل کیوں نہ لے؟ حضور آپ جبریل ضرور لے گا. کہتا جبریل امین نے کیا مانگا؟ جبریل امین بارگاہ رسول میں عرض کرتے سرکار میں بار بار آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں تو ایک ہی آواز سنائی دیتی ہے، ایک ہی آواز ٹکراتی ہے، اور وہ یہ
آپ ہمیشہ کہتے ہیں ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو معاف فرما۔ ہمیشہ ایک ہی صدا مجھے آتی ہے، حضور جبریل یہ چاہتا ہے اگر کچھ دینا ہی چاہتے ہو تو مجھ پر یہ احسان کر دو کہ قیامت کے میدان میں جب جہنم پر پل صراط کو رکھا جائے اور آپ کی امت پل صراط کو پار کرے تو جبریل اس وقت اپنے پروں کو بچھا دے، جبریل اپنے پروں کو بچھا دے تاکہ امت آسانی کے ساتھ نکل جائے، امت آسانی سے نکل جائے۔ اسی واقعے کی تشریح ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھنے والے امام احمد رضا فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ کیا کہا اعلیٰ حضرت نے؟ کیا کہا؟ جب یہ واقعہ اعلیٰ حضرت کے ذہن میں آیا تو رسول کی بارگاہ میں عاشق رسول نے عرض کی، رسول کی بارگاہ میں ایک عاشق رسول نے عرض کی، کیا عرض کی؟ حضور قیامت میں ہمیں جبریل کے پروں کا سہارا نہیں چاہیے۔ کیا کہا؟ جبریل کے پروں کا سہارا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب چمک والے اجروں میں چمکا دیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ ہمیں جبریل کے پروں کا سہارا نہیں چاہیے تو سرکار اپنے عاشق پر یہ کرم کر دے کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، اور جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ احمد رضا گزر گیا مگر جبریل سوچ رہے گزرا کہاں سے، پر کو خبر نہ ہو۔ ہمیں روز کر پر کا بھی سہارا نہیں چاہیے، ایسے ایسے عاشق گزرے۔ تو بات ہی ہو رہی تھی، لونڈی نے کہا حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہ میں نے دیکھا قیامت قائم ہے، آگ کو ڈھلایا گیا، آگ بھڑک چکی ہے اور اسی آگ پر پل صراط کو رکھا گیا جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز رستہ ہے۔ لونڈی کہتی حضور سب سے پہلے آواز دی گئی، وہ آواز یہ تھی کہ عبد الملک بن مروان کو لایا جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑا ظلم بھی کیا ہے، عبد الملک بن مروان کو لایا جائے۔ لونڈی کہتی حضور سے لایا گیا اور کہا گیا کہ پل صراط گزرو، یہ گزر رہا تھا کہ آگ میں گر گیا۔ لونڈی اپنا خواب بیان کر دی، اس کے بعد پھر آواز آئی کہ ولید بن عبد الملک کو لایا جائے۔ اب عبد الملک کا پہلا بیٹا، اسے بھی کہا گیا کہ پل صراط گزرو۔ جب وہ گزرنے لگا تو وہ بھی آگ میں گر گیا۔ پھر آواز آئی کہ سلیمان بن عبد الملک کو لایا جائے، اسے بھی لایا گیا، اس سے بھی پل سے گزرنے کو کہا، وہ بھی گر گیا۔ لونڈی کہتے حضور اب میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ بتا تمہیں کیا دیکھا؟ ہم آدھی بات سنتے تو ایک دل میں ایک شوق ہوتا ہے کہ آخر بات مکمل کب ہوگی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں لونڈی بتا تو صحیح آگے ہوا کیا؟ کہ حضور پھر آواز آئی کہ عمر بن عبدالعزیز کو بلایا جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب اپنا نام سنا تو کش کھا کر زمین پر گر کہ اللہ میرا انتظار، کش کھا کر زمین پر گر پڑے۔ جب ہوش آیا لونڈی کہہ رہے حضور بات تو سنے،
آج سے آنسو جاری ہے، بدن لڑ رہا ہے، کلیجہ کام آیا، پل صراط ہے، معمولی جگہ نہیں، پل صراط۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی لونڈی کہتی ہے حضور بات کو سنیں۔ عمر بن عبدالعزیز نہیں جا سکتی، لونڈی کہتی ہے حضور جب آپ کو آواز دی گئی، آپ کو لایا گیا، کہا گیا پل صراط، آپ گزرنے لگے، گزرتے 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 پل پار ہو گیا، آپ نے پل کو پار کر لیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا، پل سے پار ہو گئے۔ یہ کب ہوا؟ مقدس راتوں میں اللہ کو یاد کرنے سے ہوا۔ یہ کب ہوا؟ اللہ کی نافرمانیوں کا لبادہ کبھی نہیں پہنا، جو اللہ نے کہا وہی کرتے رہے، جو مولا چاہتا تھا اسی میں لگے رہے۔ تب حال یہ ہوا کہ دنیا والوں نے خواب میں دیکھ لیا کہ اللہ نے پل صراط پار کرا۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ وہ رستہ جو تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک ہے، ہم بھی اسے آسانی سے گزار دیں؟ آج کی مقدس رات میں ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدے کریں۔ جو بندہ 100 رکعت نماز پڑھتا ہے، کتنی رکعت؟ 100 رکعت نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی بے حساب مغفرت فرماتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، پھر اللہ 100 فرشتے اس کے اپنی بارگاہ کے اس بندے کے لیے لگا دیتا ہے۔ 30 فرشتے اس بندے کی روزی روزگار کا سامان تیار کرتے ہیں، 30 آفتوں بلاؤں سے محفوظ فرمانے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ 30 فرشتے جنت کا مزدہ سناتے ہیں، اور 10 فرشتے ہمیشہ اسے بڑی بڑی مصیبتوں سے محفوظ فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے انعامات ہیں۔ ہم نے مقدس راتوں کو سمجھا کیا۔ سوچئے پیارو، جب عام دنوں میں جب سجدہ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دیتا، جب خاص دنوں میں سجدہ کیا جائے تو سجدے کی چاشنی کا مزہ ہی کچھ اور ہے، لذتیں ہی کچھ اور ہے۔ آپ جتنا خدا کو یاد کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہی رحمتوں کا نزول آپ پر فرمائے گا۔ خاص ان راتوں میں اگر آپ کہیں باہر جا رہے ہیں تو اپنے وقت کو وہاں بیکار نہ کریں۔ لوگ قبرستان اور درگاہوں کے بہانے نہ جانے کہاں کہاں جاتے ہیں۔ جوان کرکٹ کھیلتے ہیں، موبائل میں کبھی لوڈو کھیل رہے ہیں۔ آج کئی جوان تو بہت روپیے بھی ہار چکے ہیں اسی گیم کے چکر میں۔ بس یہ کہ ایک زبان کھیل رہے ہیں، سٹا۔ اب دیکھیے مقدس رات میں یہ گناہ پہ پھر جاؤ گے کہاں؟ اللہ کی بارگاہ کے قریب ہونے کی کوشش سے کریں۔ جتنا آپ اس کی بارگاہ کے قریب ہو جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی تمہیں عطا فرمائے گا۔ سوچے یار، ہم ولی اللہ کی دربار میں جب جاتے ہیں تو وہ دیتا، ولی اللہ کا ولی، ان کے دربار میں جب ہم جاتے ہیں تو وہ کبھی ہمیں مایوس نہیں کرتا۔ فرق عقل کا ہے کہ عقل سمجھنے کو تیار ہے۔ دربار غریب نواز میں ایک بندہ بیٹھ کر کے مانگ رہا ہے، خواجہ یہ دے دو، خواجہ فلاں دے دو، خواجہ یہ دے دو، ولی بڑا غریب ہو، بڑا پریشان ہو، مصیبت کا مارا۔ بدعقیدہ نے دیکھا اور اسے کچھ دیا، ان سے کیا مانگتا ہے؟ میں دے رہا ہوں۔ لے کر فوراً پکڑا، فکر خواجہ تیرا کرم ہی نرالا ہے، گرایا بھی ایسے سے جو تیرا گستاخ ہے۔ عقل کی بات،
اللہ دیتا ہے، انتظام ضرور کرتا ہے۔ تو ایک جملہ آخری یہ سن لے کہ اللہ جب ولی اللہ سے دلواتا ہے، اس کے دربار سے جب دیتا ہے، تو ولی اللہ کا دربار جدا ہے، یہ اللہ کا دربار ہے۔ ایک ہے ولی اللہ کا دربار جہاں کا کبھی لوٹتا نہیں، تو اللہ کے دربار والا کیسے لوٹ کر جائے گا؟ یہاں بھی دیا جائے گا، بس تیرے مانگنے پر ہے تو کیسا مانگا؟ جیسا مانگو گے ویسا عطا ہوگا، ویسا ہی دیا جائے گا۔ وہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ یہ الگ بات ہے کہ فیصلہ قیامت میں ہوگا۔ آج اللہ ہی بنا اور آج اللہ ہی کی مدد رسول کے وسیلے سے مانگ لو، انشاءاللہ تمہیں مدد بھی ملے گی، پناہ بھی ملے گی، اور اس مدد سے انشاءاللہ کئی لوگوں کی تم بھی مدد کرتے نظر آؤ۔ ہاں، اچھی اخلاق والے، نیک عادتوں والے، مقدس رات کو بیکار نہ جانے دیں۔ یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ مسجد میں رہ کر اللہ 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 کرتے رہنا۔ اگر آپ مسجد میں رہنا چاہتے ہیں تو بہت بہتر ہے۔ اگر گھر میں بھی عبادت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بھی رحمتیں ضرور تمہیں عطا فرمائے گا۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بندہ کہاں کھڑے رہ کر مانگتا ہے، وہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ مانگ تو رہا ہے، مانگ تو رہا ہے۔ تو جہاں بھی کھڑے رہو اللہ سے مانگو اور وسیلہ بنا کر مانگو، کیونکہ ہم لوگ تو اللہ کے رسول کے اور ولیوں کے وسیلے والے ہیں، بغیر وسیلے کے ہم لوگ کبھی مانگتے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ کبھی کبھی ڈائریکٹ مانگنے میں بھول ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ کنیکشن تار سے تار نہ ملے تو حالت خراب، اور ہم تو وسیلے والے ہیں بھائی، جب تک وسیلہ نہ پکڑو گے تب تک وہاں نہ پہنچو گے۔ اس لیے کہ تار اگر کہیں خراب بھی ہو گیا تو جوائنٹ مانگنے کے لیے بہت سارے ہیں، سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہمارے وہاں ہیلپر آتا ہے کہ نہیں؟ جوائنٹ مانگنے کے لیے تار خراب ہے تو کسی کو بلا کے لاؤ، وہی کام کرے گا۔ یہ تو ڈائریکٹ کوئی ہیلپر ہی نہیں ہے، اور ہمارے ہیلپر تو بہت سارے ہیں۔ آپ نے دیکھے کہا غریب نواز ہے، غوث پاک ہے، خدمت مدار ہے، یہ ہمارے ہیلپر ہے۔ فوراً آئے جوائنٹ لگا دیا، جب جوائنٹ لگ گیا تو پھر کرنٹ جیسا تھا ویسا پہنچا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ رہتے ہم بڑودا کی زمین پر ہے، مگر یہی تار مل گیا تو ہم نے دیکھا ملنا ایسا ملا بابا وان پہنچ گیا۔ ملتے سدن سرمست گیا، ملتے جمن جنتی گیا، ملتے قطب المنار گیا، اور ملتے والے کی مستانی گیا، اور ملتے مولا علی گیا، اور علی نے وہی دین مدینے کی دین سے لگا دی ہمارے گھر میں اجالا ہی اجالا۔ اسی لیے ہم ان کو اپنا آقا تسلیم کرے، مولا تسلیم کرے، ان کے وسیلے سے مقدس رات میں وسیلہ ہی ہے جو ہمیں مولا کے قریب کر سکتا ہے۔ دعا ہے مولا سے جو کچھ میں نے کہا اس پر پہلے مجھے بعد میں تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ سلام کے لیے